میں نہیں مطالعہ نہیں کر سکتا بیٹھ کے ہوں میں کسی نے کڑھ کے دیتا ہے وہ کی کہتے امام بخاری دے بارے انہوں دی استخارے وغیرہ دی گل میں انہیں کی پڑھی ہے تو میری طبیعت خراب ہے اور میں کتنا اللہ کا شکر ہے میں لیٹیا وہاں کچھ اور کوشش کی 1 گھنٹہ وہ کوئی طبیعت کو تھوڑی سمجھی ہے لیکن پوری سمجھی کوئی نہیں میرا خیال ہے کہ میں ایک ٹائم بیٹھ کے نا پہلے سوالات تیار کر لینے ہیں جا اور پھر دوبارہ ان کی ریکارڈنگ سوالات تیار کر لگے عبدالرحمان عزیز صاحب بھی نال لو دو میں سوالات جڑے جی تیار کر لو وہ مطابق پھر انٹرویو ہو جائے ٹھیک ہے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ شکر اللہ اپنا پین نمبر مل گیا سی وہ ہاں نہیں دیکھا نہیں تو اجے تک تو یار ہوں نہ لابو تو درس سے بعد ہی صحیح میرا خیال ہے گا تیرے کو ٹھیک ہے نا چلو ٹھیک ہے نا درس تو بعد نہ کریں گے گل بات انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ جی ٹھیک بسم بشرح لي صدري آمين وقرامي واجعل لي وزرا اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني وقلمي لي بكرامه بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی تعرج الملائکۃ والروح الیہ وقوله جل ذکرہ الیہ یصعد الکلم الطیب وقال ابو حمزہ ابو جمرہ وقال ابو جمرہ عن ابن عباس بلغ ابا ذر مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لأخیہ اعلم لی علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو عالم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون اللہ اکبر وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثني عبد الله بن دينار من ابي صالح عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب
فإن اللہ یتقبلھا بیمینہ ثم یربیھا لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل ورواہ ورقا عن عبداللہ بن دینار عن سعید بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یصعد الی اللہ الا الطیب۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت الوف، یہ تو سلف عقیدہ رکھتے ہیں کہ، لیکن یہ جو مکان الوف کی بات ہے اس کے بارے میں سلف کا وہی انداز ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ بات کرنا، اس میدان میں جب ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت اس کا بھی ہمیں ادراک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی کیفیتیں ہیں ان کا بھی ہمیں علم نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ولا تقف ما لیس لک بہ، علم کے تحت ہمیں جو ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ خاموش رہنا چاہیے، کوئی تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ اب جہت الوف کے سلسلے میں امام بخاری کا جو انداز ہے، انہوں نے انداز اختیار کیا ہے قرآن مجید کی آیتوں کا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر آیتوں کی صورت میں جس طرح کوئی چیز بیان ہو جاتی ہے وہ تو کسی بڑے سے بڑے مجتہد کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس جیسی گفتگو کر سکے، بلکہ یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں کہ قرآن تو ایسے خیر معجزہ ہے، تو اس لیے اس کے سمجھنے کے اندر بھی کوئی آدمی ترجموں سے گزارا کر کے اگر کوشش کرے گا تو یہ تو ویسے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ تورات اور انجیل کا جتنا بھی بگاڑ ہے وہ ترجموں سے ہوا ہے، اس لیے کہ کسی زبان کے اندر اور خاص طور پر ایک اعلیٰ جو علمی بات ہوتی ہے اس کو دوسری زبان میں جب لے کے جاتے ہیں تو محاوروں کا فرق، الفاظ کا فرق، وہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتی، تو اس اعتبار سے علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے وہ اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کی تو ایک ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا بھر کے لیے قرآن مجید جو اللہ کا پیغام ہے، لیکن اس کو جو ہے اس کے متن کے بغیر جو ہے وہ ترجمہ نہ کیا جائے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل قرآن مجید وہی رہے، کہیں ترجمہ جو ہے قرآن نہ بن جائے جیسے کہ اب تورات انجیل کا بگاڑ ہے، بلکہ ہم تو عام عربی عبارتیں جو ہیں جب دیکھتے ہیں نا ان کا ترجمہ ہوتا ہے تو ترجمہ بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں تو عبارت کو دیکھیں تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے، اس لیے کوئی آدمی جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ سمجھے جیسے کہ ججوں کو عام طور پر دھوکہ ہوتا ہے، قرآن حدیث پڑھے ہوتے نہیں اور یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں عام علماء چونکہ ان حلقوں سے واقف نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے دستور کے اندر بھی کتاب و سنت جو ہے اس کی سپیریئر حیثیت موجود ہے، حالانکہ سپیریئر چھوڑ کر قرآن و سنت کی براہ راست کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہمارے دستور میں۔ اس کا سارا بگاڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو سمجھے، لوگوں کی سمجھ کو جو ہے وہ قرآن و سنت بنا دیا گیا ہے، بلکہ ضیاء الحق جو نفاذ شریعت کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے ایک بڑا خطرناک کام کر دیا بے علمی کی وجہ سے۔ ہمارے دستور کے اندر بعض دفعات ایسی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ جو کتاب و سنت کے جو احکام ہیں ان کی کچھ نہ کچھ حیثیت الفاظ میں موجود ہے، اس کے اندر ایک دفعہ 227 ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے جو احکام نکالے جائیں گے، یہ میں نے اس لیے لفظ کہا ہے کہ عام طور پر لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کتاب و سنت، حالانکہ کتاب و سنت نہیں، کتاب و سنت سے احکام کس نے نکالنے ہیں؟ وہ تو اسمبلی نے نکالنے ہیں، تو اسمبلی کے جاہل لوگوں نے جو قرآن کو سمجھنا وہ کیا سمجھیں گے؟ اب جو کتاب و سنت سے احکام نکالے جائیں گے ان کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی قانون اس کے خلاف جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا، اس کی مطابقت کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن مسئلہ زکوٰۃ جو ہے اس کے اندر ایک الجھن یہ پیدا ہوئی کہ ہمارے ملک کے اندر جو بیوروکریسی ہے ان کے اندر قادیانی اور شیعہ جو ہیں یہ
کلیدی عہدوں پر ہیں، اور بڑی ایک خاص سازش ہے جو ہمارے ملک میں موجود ہے، اسی کہ شیعہ قادیانی نماز نہیں پڑھتے، تو جب نماز نہیں پڑھتے تو ظاہر ہے ہر کام جو ہے وہ ان کا ایسا ہی ہے۔ تو عام کی میں بات کرتا ہوں، تو ضیاء الحق نے جب زکوٰۃ کا نظام یہاں نافذ کیا تو بیوروکریسی کی سازش سے جو ہے وہ یہ جس کو کہتے ہیں GHQ اس کا محاصرہ ہو گیا، پاکستان سے شیعہ چلے جائے۔ اب دیکھیے بیوروکریسی کے چکر تھے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کوئی کر سکتا ہے محاصرہ GHQ کا، یا تو کوئی بات بھی کرے تو فضل الرحمان نے بات کر دی تھی، اس کے بعد کتنی صفائیاں دینی پڑی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب GHQ کا جب محاصرہ ہو گیا تو ضیاء الحق نے ان کے کہنے کے مطابق الفاظ و بیوروکریسی نے بنائے ہیں، وہ یہ کہ ہر فرقے کا جو کتاب و سنت ہے وہ ہوگا جو وہ کہے۔ یہ 227 کے بعد جو ہے اس کی ذیلی دفعہ ہے جو آئین میں شامل ہے، یعنی ہر فرقے کا کتاب و سنت وہ ہوگا جو وہ کہیں، جو وہ تعبیر کریں وہ ان کا کتاب و سنت ہوگا۔ گویا کہ شیعہ کا قرآن و سنت بھی الگ، اور اگر اسماعیلی ہے تو ان کا اپنا کتاب و سنت، اور ہر ایک فرقے کا اپنا کتاب و سنت۔ اس کے علاوہ حل بھی کیا ہے؟ ہاں جی، اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ حل یہ قرآن و سنت سب کا ایک ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ تعبیروں کا فرق پڑتا رہے، تو تعبیر سے قرآن و سنت نہیں جائے گا۔ تعبیر ہی ہے نا بھائی تعبیر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے تعبیروں کا کرنا ہے۔ آپ بتائیے کہ خلافت جو ہے وہ کتنے سال رہی ہے؟ نبی اکرم کے عہد سے لے کر آج تک خلافت عثمانیہ رہی ہے نا، 1000 سال تک۔ 1000 سال کیا، 1400 سال تقریباً 1300 سال رہی ہے۔ قرآن و سنت تو موجود رہا ہے، اس لیے کہ خلافت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا آئین کتاب و سنت ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے پھر؟ یہ جتنے اختلافات ہیں ہمارے فقہی اختلافات، ان کے اندر حکومتوں کی جو حمایت تھی اس کا بڑا دخل ہے۔ فقہ حنفی کا تو خاص طور پر جو ہے سرپرستی حکومتوں کی تھی جی، بلکہ صورتحال ایسی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں حکومتی عہدیداروں کا کتنا دخل ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، ایسے واقعات تو کئی ہیں۔ کہنے کو تو امام ابو حنیفہ کے 2 شاگرد اتنے جو ہے وہ قریبی ہیں کہ وہ ان کو صاحبین کہتے ہیں، لیکن آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تو خیر جو قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا، امام ابو یوسف نے کر لیا۔ کرنے کے بعد جو امام ابو یوسف سے حرکت ہوئی، سب سے پہلے وہی ہوئی کہ انہوں نے جو طلاق بکرا تھی اس کا فتویٰ جاری کر دیا، اور امام مالک کے اوپر جو ہے کتنی زبردست آزمائش آئی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس کے بعد امام ابو یوسف جو ہے وہ اپنے عہدے کے لیے کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ امام محمد بن حسن کے بارے میں جو ہے وہ خلیفہ کو اطلاع ملی کہ یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں۔ اچھا، امام حسن نے یہ چاہا کہ کسی طرح جو ہے میری ملاقات جو ہے وہ خلیفہ سے ہو جائے۔ اس میں امام ابو یوسف حائل تھے، حتیٰ کہ خلیفہ کو کس طرح یہ پیغام مل گیا کہ بلکہ یا اس کی خلیفہ کی اپنی خواہش ہوگی کہ امام محمد بن حسن سے میں ملاقات کروں۔ تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ امام محمد بن حسن کی کتابیں ہیں، امام ابو یوسف کی تو ایک آدھی کتاب ہے، زیادہ کتابیں نہیں ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی بھی ایک آدھی کتاب ہے۔ اس لیے یہ فقہ حنفی کا زیادہ دار و مدار جو ہے وہ امام محمد بن حسن پر ہے، شیبانی پر۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجبور ہو کر، چونکہ خلیفہ نے تو امام ابو یوسف سے کہا کہ محمد بن حسن کی اس کو تو پتہ نہیں کہ ان کی آپس میں معاصرت ہے، یہ معاصرت بہت بڑا فتنہ ہے علماء کا، تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا، اس لیے خلیفہ نے کہا میری ملاقات کراؤ۔ انہوں نے بڑی مجبوری میں ملاقات کروائی، لیکن اس ملاقات میں بھی سازش کی کہ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کر کے جو ہے انہیں رخصت کر دیا۔ بات وہ پوری تفصیل تو کتابوں میں بالکل اکٹھے نہیں تھے۔ ہاں جی، امام ابو یوسف اور امام محمد، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں اکٹھے ہیں، آج تک تو یہی سمجھتے ہیں کہ اکٹھے بالکل۔ یہی تو آپ بتائیے، کتابوں میں باقاعدہ واقعہ میں نے پڑھا ہے، یہ موجود ہے باقاعدہ کتابوں میں کہ امام محمد بن حسن کی جو ملاقات ہوئی ہے، مجھے اس کی تفصیل اب یاد نہیں رہی، لیکن اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ امام محمد کی ملاقات
تھوڑی دیر کروا کے ان کو رخصت کر دیا، پھر امام ابو یوسف ہی رہ گئے۔ لیکن شیخ کتابوں میں تو یہ ہے کہ محمد بن حسن جو تھے وہ تو میرے خیال میں آپ اس بات پہ نہ پڑھیے، جو میں نے خبر دے دی ہے اس پر رہیے۔ اس جی ہاں، یہ اصل میں آپ کو پتہ نہیں کہ علماء کے اندر جو معاصرت ہوتی ہے، اگر اس کی مثالیں کبھی میں کھولنے لگوں نا تو بڑے بڑے ایسے نام آتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد تک جو ہے وہ معاصرت میں آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑا زبردست فتنہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر دیندار آدمی تھا نا، اپنے باپ کو جو ہے گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا اور اپنے دونوں بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ حالانکہ اس کا ایک بھائی جو تھا وہ بہت بڑا ادیب تھا، جی دارشکو، کیا نام ہے؟ دارشکو، درشکو، جی ہاں، عام طور پہ لوگ دارا شکوا کے خیر دارشکو نام ہے، تو اس کو بھی قتل کر دیا اور دوسرا بھائی تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ باپ کی آنکھوں میں سرائی بھی کہتے ڈالیں، وہ مجھے پتہ نہیں، بس اتنا واقعہ تو ہے گوالیار کے قلعے میں شاہ جہان کو قید کیا تھا۔ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اسی لیے جو ہے وہ سمجھدار لوگ جو ہے وہ کسی اور آدمی پر جو ہے وہ جب سہارا لیتے ہیں تو وہ آدمی بگاڑ کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ بات دور نہ نکل جائے، میں جو ہے وہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ قرآن کی آیتوں سے باندھا ہے۔ بات یہاں سے آئی تھی کہ قرآن کی آیتوں کا جو ترجمہ تعبیر ہے جی، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن کی آیتوں میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ چلیے جی، اب اس کے اندر آیتیں جو ہے وہ امام بخاری 2 لائے ہیں۔ تعرج الملائکۃ والروح، اس میں یہ ہے کہ فرشتے اور جبرائیل جو ہیں وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ لفظ عروج جو ہے نا، اس کے اندر جہت علوم ہے، لیکن مکان علوم کا میں فرق کر چکا، مکان علوم نہیں، جہت علوم، کیونکہ عروج کہتے ہیں اس کو ہے چڑھائی میں جانے کو۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت لائے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ کی طرف جو پاکیزہ باتیں ہیں وہ چڑھتی ہیں۔ وہ بھی صعود کا معنی بھی چڑھنے کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے لیے جو ہے وہ امام بخاری کا چونکہ قرآن مجید تو محفوظ ہے، امام بخاری جو ہے وہ احادیث کو اس طرح سے محفوظ بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان سے جو ہے وہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کمال جو ہے یہ امام بخاری کا ہی ہے کہ الفاظ تک کی حدیث کے الفاظ، جہاں کے روایت میں بالمعنی جائز ہے، وہاں الفاظ کی وہ باریکی اور حفاظت کے ایک ایک لفظ کے لیے جو ہے وہ، اب دیکھیے نا، ثابت تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ اللہ کی جہت علوم حدیثوں سے ثابت ہے۔ قرآن کی آیتوں کو تو بنیاد بنایا نا، محدثین کا یہ بھی ایک محتاط طریقہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو بنیاد بنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیثوں کو لائے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ عروج کا ذکر ہوگا، عروج و صعود کا ذکر ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اس کے معاملے میں ابو جمرہ یہ ابن عباس سے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں ابو جمرہ، کہ ابو ذر غفاری کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بات پہنچی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ کہا کہ تم جاؤ، تم جا کر جو ہے وہ معلومات حاصل کر کے مجھے مہیا کرو، شاید ان کی اپنی مصروفیت ہوگی۔ تو بھائی آیا، اسے یہ کہا ہے اے علم لی علم ھذا الرجل، مجھے اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ علم دو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ آسمانوں سے خبر آتی ہے۔ امام بخاری نے یہاں لفظ خبر کو استعمال کیا ہے، یعنی حقیقت میں یہ بھی روایت ہے۔ یہ روایت کے جو دشمن ہیں وہ اصل میں قرآن کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید جو ہے یہ بھی خبر ہے۔ نہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ خبر کی اعلیٰ قسم ہے، تواتر کی قسم، لیکن ہے وہ بھی خبر ہی۔ اور خبر کے بارے میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ خبر جو ہے وہ صرف مشاہدہ سے ہو سکتی ہے، اگر مشاہدہ سے بات باہر نکل جائے وہ خبر نہیں ہوتی، وہ اجتہاد ہوتا ہے۔ اسی لیے تواتر کے بارے میں شرط ہے کہ وہ امر حسی ہو۔ کیوں؟ امر حسی کا معنی یہ ہے کہ حواس خمسہ کو ہی مشاہدہ کہتے ہیں نا، تو
جس کے لیے امر حسی موجود ہو، وہ اگر اتنے لوگ بیان کرنے والے ہوں تو پھر متواتر بنتی ہے، لیکن اگر استنباط ہو تو وہ 1000 بھی ہوں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہاں جی نہیں، اس کو خبر متواتر نہیں کہتے، خبر رہتی ہی نہیں نا، اصل میں جو غور و فکر ہوتا ہے یہ خبر نہیں رہتی، اس لیے خبر کے اندر امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا اعلیٰ اور معیاری ہے کہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ خبر کس طرح جو ہے وہ ایک ایک لفظ کی حفاظت ہے۔ بلکہ مثالیں تو بہت گزر چکی ہیں، امام بخاری ایک روایت کے بعد معلق روایت لے آئیں گے، الفاظ کا بھی فرق ہوگا، سند کا تو لازماً فرق ہوگا، نئی سند نئے الفاظ، اس سے امام بخاری جو ہے وہ جو اجتہادی نکات ہیں وہ بھی واضح کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو صورتحال ہوتی ہے نا خاص طور پر روایت کی، اس کی باریکیاں بھی جو ہے وہ امام بخاری واضح کرتے ہیں۔ اور جب خبر کے اوپر خبر جو ہے وہ تائید کے لیے آ جائے نا تو وہ خبر جو ہوتی ہے وہ حقیقت میں مشہور ہوتی ہے، اگرچہ یہ ہماری اصطلاح کے اندر مشہور کی تعریف ایسی کی گئی ہے جس کے اندر بہت بڑا فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ عوام میں مشہور، یہ حنفی فقہ کے اندر جو عوام میں مشہور ہوتی ہے نا وہ خبر مشہور کام دیتی ہے۔ تو لیکن جو محدثین کیا خبر مشہور ہے وہ یہ ہے کہ خبر کے اوپر پھر کئی خبریں جب اور آ جاتی ہے نا تو پھر وہ خبر مشہور بن جاتی ہے۔ اور یہ بخاری کے بارے میں جو یہ لفظ پایا جاتا ہے نا تلقی بالقبول کا، خیر تلقی بالقبول کے معنی تو اور ہے، اس کے معنی تو ہوتے ہیں کہ جب ایک چیز کو جو ہے کئی شخص پرکھنے والے ہوں اور انہوں نے جو ہے وہ پرکھ لیا ہو اور انہوں نے قرار دے دیا ہو کہ ہاں یہ معتبر ہے، تو اس کو بولتے ہیں ترقی بالقبول۔ چونکہ بخاری کے مسلم کے بارے میں یہ بہت ان کے دعوے کے مطابق جو ہے ان کی بڑی تحقیق کی گئی ہے، بڑے بڑے محدثین اس میدان میں پڑے ہیں، امام بخاری کے زمانہ میں ہی بہت بڑے بڑے محدثین جو ہے اس کے اندر پڑے، لیکن خاص طور پر جو اس وقت کتابیں موجود ہے دارقطنی کی جو کتاب ہے، خاص طور پر دارقطنی نے تو جی چلیے میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید بھی خبر ہے، اور جو تواتر ہوتی ہے وہ خبر کی قسم ہے۔ تو باقی رہ گیا کہ خبر واحد کو جب تائید مل جاتی ہے دیگر روایات سے تو وہ بھی خبر مشہور بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے شاہ ولی اللہ نے یہ کہا کہ بخاری مسلم کی روایات کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی شہرت کے اعتبار سے ہی، اور لفظ وہاں ترقی بالقبول کا بھی ہے، ترقی بالقبول اصل میں یہ شہرت کے علاوہ چیز ہے۔ دیکھو نا ایک مضمون ہے کسی نے لکھا اور لکھنے کے بعد جو گہری نظر رکھنے والے علماء ہیں ان کو سنایا اور انہوں نے اس پر تبصرہ کیا، اس کے بعد اس مضمون کی ایک حیثیت بن جائے گی نا تھاٹی کی۔ اتنے بڑے بڑے علماء نے اس کو سنا، یہی مذاکروں میں یہی چیز ہوتی ہے۔ تو بات میں آپ کو بات دور نکلتی جا رہی ہے، تو انہوں نے بھیجا اپنے بھائی کو کہ جا کر جو ہے وہ اس کی شہرت لکھنا تو کوئی حجت نہیں نا، شہرت بہت ہے بخاری مسلم، عام شہرت حجت نہیں ہوتی، لیکن جب احادیث کے ساتھ احادیث آئے وہ اس کی تائید کرنے والی ہو تو وہ حجت ہوتی ہے، وہ تو اکیلی بھی حجت ہے، یعنی بخاری کی روایت اکیلی بھی حجت ہے۔ اس کے اوپر آپ کل پوچھ رہے تھے نا کہ وہ ایک بات میں اتنی حدیثیں کیوں لے آتے ہیں، وہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ مشہور ہو جائے، مسئلہ جو ہے ہاں مشہور ہونے کے ساتھ اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ باقی ترقی بالقبول کا مسئلہ جو ہے وہ میں نے بتایا وہ الگ ہے، یہ دونوں چیزیں حاصل ہیں۔ چلیے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ العمل الصالح یرفع کلمۃ طیب، جو نیک عمل ہے یہ پاکیزہ کلمے کو بلندی دیتا ہے۔ ویسے بہت بڑی بات جو ہے جو خاص طور پر ہمارے ہاں فقہائے حنفیہ نے بہت زیادہ، امام ابو حنیفہ اگرچہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو حنفی فقہا ہے نا وہ عام طور پر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ
سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ عمل کے قائل نہیں تھے، اور اسی لیے تبصرہ کرتے وقت جو ہے وہ غالباً شیخ عبد القادر جیلانی کا تبصرہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدے میں بہت اونچا معیار ہے، الا الارجاء، ارجاء جو ہے یہ مرجئہ جو ہیں وہ عمل کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس صرف قول کافی ہے، زبان سے کہہ دیا اس کے بعد ہر چیز ہو گئی۔ یہ انشاءاللہ یہ بات آگے بھی آئے گی کہ اصل جو عمل کی کیا اہمیت ہے، لیکن یہاں جو مجاہد نے تفسیر کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمل صالح نہ ہو اگر قول کے ساتھ تو پھر اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو عمل صالح جو ہے وہ بلندی بخشتا ہے، تو اس لیے قرآن کی یہ جو آیت ہے نا العمل الصالح یرفع الکلم الطیب، قرآن مجید میں صرف اتنا ہے کہ العمل الصالح یرفعہ، تو ہو کی ضمیر جو ہے وہ کلمہ طیب کی طرف ہے، یعنی ایک پاکیزہ بات جو ہے۔ اچھا یہ بھی ایک بات نکلتی ہے کہ اگر بات نہ ہو صرف عمل ہو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، خاص طور پر طلاق کے مسئلے میں نے آپ کو یہ واضح کیا تھا۔ اگر ایجاب و قبول نہ ہو، دونوں راضی ہوں ہر طرح سے، کیا نکاح ہو جائے گا؟ جو ایجاب و قبول ایک قول ہے، اگر آپ 20 کاغذوں میں لکھ دیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، کیا نکاح ہو جائے گا؟ عملاً بھی میاں بیوی کے حیثیت سے رہ رہے ہوں، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کو جو ہے وہ میں نے ایک دن بیان کیا تھا، خاص طور پر آپ کو جو ہے سوالات جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں اور پھر آپ باہر نکلنے لے جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب تک جو ہے وہ طلاق منہ سے نہ کہی جائے اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی۔ اس شخص کے بارے میں جس کا منہ ہے، باقی جو گونگا ہے اس کے مسائل الگ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمل صالح کی، چونکہ محدثین کے ہاں جو ہے وہ ایمان قول و عمل ہے نا، تو اس لیے امام بخاری کو تو کوئی اس معاملے میں بدانت کی ضرورت نہیں ہے، مجاہد کی تفسیر وہ لے آئے ہیں۔ یعنی عملاً وہ کاغذات فل کرتا پھر لیکن منہ میں متردد ہو، نہیں متردد نہ بھی ہو، وہ بیوی کو نہ اطلاع دے، طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ عدت تو بیوی نے گزارنی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ عدت میں نے کب گزارنی ہے۔ ابن حزم نے یہ دلیل دی ہے، لیکن ابن حزم کی بات ٹھیک ہے، وزنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو آپ نے عدت کے لیے جو ہے وہ طلاق دینی ہے، تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے عورت کو کہ مجھے طلاق ہو گئی۔ تکمیلی طلاق۔ ویسے میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ اس پر تبصرہ کر ہی دیں جو اہل حدیث کا فتویٰ تھا، لیکن آپ بھی بس بڑی سستی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ کہتے تھے میں بات یہ ہے دوسرے پر ڈال کے بڑا آسان ہوتا ہے، ہفتوں کے ہفتے گزر جاتے ہیں، دوسرے پر ڈال دیا۔ ٹیپ کرا کے دینا تھا نا، جو کچھ بھی ہے نا آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ اصل میں بہانے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ طریقہ کار یہی ہے کہ کمیٹی بنا دو، چلو جی کمیٹی بن گئی، اب کمیٹی پر پڑ گیا یہ مسئلہ، جب کمیٹی بن گئی کبھی حل نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ کے جتنے خطرناک معاملے ہوتے ہیں اس پہ کمیٹی بن جاتی ہے، اور کمیٹی جب بن جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کمیٹی کے سپرد ہے۔ آپ چھوڑیے، میں نہیں جانتا کہ آپ نے ان کے سپرد کیا، میں تو اتنا جانتا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا بھائی آپ نے کہا ہوا ہے نا، وہ آپ کو لینا چاہیے۔ اگر آپ جو ہے وہ کہیں مجھے یہ پہنچائیں گے کہ پہنچائیں گے، ذمہ داری تو میں نے آپ کی لگائی ہے۔ یہ باتیں جو بڑی آسان ہوتی ہیں، یہاں 20 آدمی ہیں، ہر ایک نے دوسرے پر بات ڈالی ہوتی ہے اور ہمارا کام ہوتا ہی نہیں۔ ایک کتاب جو ہے وہ 25 سال ہو گئے ہیں، وہ کتاب نہیں چھپ سکتی، ہر ایک نے دوسرے پر ڈالا ہوا ہے۔ اور مجھے یاد ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں رہا ہوں، رسالے میں نے نکالے ہیں، محدث کے بارے میں میرا بہت اونچا معیار تھا شروع سے ہی، تو میں نے جو ہے وہ اس کے لیے بہت اعلیٰ کتابت کرواتا تھا۔ وہ آدمی جو رسالے نہیں لکھتے تھے، جنہوں نے تدبر قرآن لکھی ہوئی ہے نا، محدث کی کتابت وہ کرتے تھے، مولانا عبدالغفور کیلانی میرے چچا سر تھے۔ تو اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے مکتبہ وہ تلاش کیا جو بڑا عمدہ مکتبہ تھا، حنیف رحمہ کا ایک بھائی شاید موجود ہے، اس کا نام چودھری رشید ہے۔ تو
حنیف رحمہ وزیر اعلیٰ بھی تھا اس وقت، تو اس مکتبے میں چھپتا تھا۔ میں اس محدث کے بارے میں بعض دفعہ شاکی ہو جاتا کہ یہ اس کی طباعت اچھی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اصل میں کاتب نے جو ہے وہ اچھی شعر نہیں لگائی۔ میں ان سے کہتا، وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ اس کی تصویر لیتے ہیں تو روشنی صحیح نہیں دیتے۔ میں تقریباً 30 سال اسی بہانے میں رہا ہوں، یعنی کہ 1 سال کی بات نہیں، 30 سال میں نے گزارے ہیں محدث کے بارے میں، اور یہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کاتب جو ہے صحیح نہیں لگاتا یا قلم صحیح نہیں لگاتا، اور وہ کاتب کہتا ہے کہ جو پرس ہے وہ روشنی صحیح نہیں دیتا تصویر کے لیے۔ اب بتائیے کہ بیچارہ جو کروانے والا کام ہے وہ کیا کرے؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میرا دل اندر سے ہنستا ہے، اگرچہ میں چپ ہو جاتا ہوں، میرا دل اندر سے ہنستا ہے کہ ماشاءاللہ یہ فلاں نے مجھے نہیں دیا، فلاں نے، بھئی اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ مجھے کل پرسوں میں نے ایک بات کی، میں نے یہ اصول حدیث جو ہے نا، اس کا اہل سنت کا اور شیعہ کا، اس کے تقابل کے بارے میں نے کسی شخص سے بات کی۔ اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اسے مجھے جواب دیا کہ جی کئی سال پہلے جو ہے میرا تھیسس جو ہے وہ حمزہ صاحب مجھ سے لے گئے تھے، حالانکہ منگوایا میں نے تھا، لیکن کئی سال ہو گئے حمزہ صاحب نے مجھے نہیں دیا، میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ اب میں تو چپ ہوں، لیکن میں کسی کو کیا کہوں؟ میرے نام جو آتے ہیں یہاں جو واٹس ایپ پر چیزیں مجھے نہیں ملتی۔ میری اپنی جو مجبوریاں ہیں وہ یہ ہے کہ میں ہر کام پر توجہ دوں، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر بات دور نکل جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں یہ علوم کی ساری بات ہے۔ ذی المعارج جو ہے وہ، ذی المعارج کی تشریح جو ہے وہ امام بخاری نے جو ہے وہ لوگوں کے حوالے سے کر دی، اپنے اوپر ذمہ داری لے۔ یقال، کہا جاتا ہے کہ ذی المعارج سے مراد یہ ہے کہ الملائکۃ تعرج الی اللہ، فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ لیکن یہ آپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ فرشتوں کی انتہا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن سارے فرشتوں کی نہیں۔ جو فرشتے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، اس طرح کے جیسے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور اسی طرح جو جنت اور دوزخ میں جو فرشتے کام کر رہے ہیں، ان کی انتہا سدرۃ المنتہا نہیں ہے، کیونکہ جنت اور دوزخ اور عرش وغیرہ یہ تو سب سدرۃ المنتہا سے آگے ہیں نا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات علمی کی جائے تو اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اس کائنات کے امور سے ہے۔ وہ فرشتے جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے۔ چلیے جی، اس کے بعد اب حدیث لاتے ہیں کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں فرشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ یتعاقبون کا معنی یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے۔ صورت یہ ہے کہ جو عصر کے بعد جو فرشتے آتے ہیں نا، عصر کے بعد، وہ پھر صبح کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں۔ اسی لیے انا قرآن الفجر کان مشہودا کی تفسیر یہ ہے کہ اس کے اندر صبح اور یعنی دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کے اندر قرات بھی ہے۔ تو اب وہ فرشتے آئے، اور بلکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہے جو جب آتے ہیں نا تو یہ مغرب کی نماز کے بعد جاتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کی نماز کی جو سنتے ہیں نا ان کو دیر نہ کی جائے، فرشتوں نے جانا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ علماء کی بات ہے، حدیث میں میرے خیال میں کوئی اس طرح کی صراحت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر
کوئی حدیثیں جو ہیں وہ کئی کمزور حدیثیں مل ہی جاتی ہیں اس طرح چیزوں میں، لیکن امام بخاری کے ہوتے ہوئے تو میرا خیال میں ہمیں کمزور حدیثوں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 2 نمازوں کے اندر جو ہے وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ صلاۃ عصر میں، بلکہ یہاں یہ ہے کہ جو صبح کے فرشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ نماز عصر کے بھی پڑھتے ہیں، جو صبح کو فرشتے آئے ہیں، اور جو رات کے فرشتے ہیں وہ بھی نماز عصر میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہا ہے کہ عصر کی نماز اور صبح کی نماز جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ فرشتے آتے تو آگے پیچھے ہیں، لیکن اکٹھے ہوتے ہیں 2 نمازوں میں۔ تو اس لیے عصر کی نماز کے بارے میں جو یہ تاکید ہے نا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ اگر آپ دیر سے پڑھیں گے تو معمولی سی بات نہیں ہے، اس کے اندر لفظ ہے فکانما وطر اہلہ و مالہ، یعنی جس نے عصر کی نماز میں تاخیر کر دی گویا کہ اس کا جو ہے وہ اس کے گھر والے بھی تباہ ہو گئے، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا۔ تو عصر کی نماز کا جو اول وقت ہے، لیکن دیکھیے ہمارے ہاں کس طرح تباہی بچی ہوئی ہے۔ فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ عصر کی نماز ہمیشہ اس وقت میں ہے جب کہ فرشتے شاید جا چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو انتظار کرتے رہتے ہیں جب تک سورج جو ہے وہ اس کا رنگ نہ بدلے، اس وقت تک نماز ہی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ فقہ حنفی کا مسئلہ جو ہے وہ اگر حدیث کے مطابق لیں تو وہ بھی اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن ویسے جو عصر کی نماز ہے وہ حدیث کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد یہ نہیں، اور سردیوں میں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز عصر کی پڑھیں آدھے پونے گھنٹے کے بعد مغرب کی نماز کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، جب انسان سنت کو چھوڑتا ہے نا تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بدعت کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر بدعت جو ہے اس کے اندر سنت کی جگہ لے لیتی ہے۔ تو یہ اب ہم جو فقہ کو اب شریعت کہہ کر جب عمل کرتے ہیں تو یہ سنت کی جگہ لی ہوئی ہے نا۔ چلیے جی، اس کے اندر یہ کہا ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جو ہیں یہ آگے پیچھے آتے ہیں، لیکن جمع ہوتے ہیں عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں۔ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے اندر رات گزاری ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ تو فیسألہم، تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں، وہو اعلم بہم، حالانکہ اللہ ان سے زیادہ باخبر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں گواہ، کہ گواہ بنے ہر کام میں۔ فیقول کیف ترکتم عبادی، تو اللہ ان سے کہتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسے چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ تو اجمال ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ اتیناہم وہم یصلون، یعنی جب ہم جو ہے وہ اس جملے نے پہلے جملے کا معنی جو ہے واضح کر دیا کہ جب ہم آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی نماز ہم ان کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں، اور جب ان کے پاس آئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا مطلب کہ جب آئے تو عصر کی نماز کے میں شامل ہو گئے تو یہ بھی نماز ہو گئی، اور جب گئے تو صبح کی نماز پڑھ کر، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ تو اس طرح جو ہے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے 2 نمازوں کے بارے میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ان کا اہتمام کرو۔ یہ جو ہے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس کی تفسیریں جو ہیں بہت سی ہیں۔ تو جن لوگوں نے ان احادیث کو لیا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ صبح اور عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز اور صبح کی نماز ہے، چونکہ اس کے اندر فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ بلکہ اب میں ججوں کی بات کر رہا تھا نا، تو ایک بڑے ہی دیندار جج تھے، ویسے الحمدللہ ایمان بھی اس کا مضبوط تھا، لیکن چونکہ علم نہیں تھا تو میں نے اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ان کا سارا سال میرے ساتھ معاملہ رہا، بلکہ یہ ہمارے جو ججوں کی ٹریننگ اور یہ کورس سارے انہوں نے میرے ساتھ ہی سارے مل کر بنائے تھے۔ ہم نے یہ 1981 کی بات ہے، تو بلکہ جو نیچے بورڈ لگا ہوا ہے ڈاکٹر معروف دوالیبی کا،
یہ بھی جسٹس بدیع الزمان کاؤس صاحب نے رابطہ کر کے جو ہے ان سے ٹائم لیا تھا معروف دوالبی سے. معروف دوالبی اس کو تو خیر مشیر تھے شاہ خالد کے، لیکن ویسے یہ پہلے شام کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ 2 نمازیں فرض ہیں، تو میں انہیں کہتا تھا 2 نہیں ہیں 5 ہیں. تو پھر میں نے انہیں یہ بات سمجھائی. ایک ابو داود میں ایک حدیث ہے، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میں باجماعت نماز جو ہے 2 نمازیں مجھے بہت بھاری ہوتی ہیں میرے لیے، نہیں میں جو ہے نا وہ دو نمازیں ایسی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ میں شامل نہیں ہو سکتا. تو اگرچہ وہ نمازیں جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے، تو ابو داود کی حدیث الفاظ میرے سامنے نہیں ہیں اس وقت، تو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن ایسی بات ہے کہ 2 نمازوں میں جو ہے وہ کا اہتمام کر لو، باقی میں اگر تم باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے تو گنجائش دی جا سکتی ہے. تو آپ نے جو 2 نمازیں جن کا اہتمام بتایا نا، وہ ایک عصر کی نماز اور ایک جو ہے وہ صبح کی نماز، کہ یہ تم نے باجماعت پڑھنی ہے. تو مجھے اصل میں مغالطہ یہ ہو رہا تھا کہ نبی اکرم فرمایا کہ منافقین کے لیے 2 نمازیں بھاری ہیں، اور وہاں جو ہے وہ اور 2 نمازیں ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک صبح کی نماز. تو لیکن میں نے اچھا اب اس سے چونکہ ججوں کا براہ راست تو کتاب و سنت نہیں وہ پڑھ سکتے، تو ان کو یہ مغالطہ لگ گیا تھا کہ نمازیں جو ہے وہ ان میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے، اگر 2 نمازیں بھی جو ہو لوگ پڑھ لیا کریں تو کافی ہے. لیکن میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ پہلے شیعہ تھے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ شیعہ کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اذانیں 3 ہوتی ہیں، وہ 5 اذانیں نہیں دیتے، ان کو ظہرین اور مغربین، وہ ظہر اثر اکٹھی پڑھتے ہیں ایک ہی اذان کے ساتھ، اور مغرب اور عشاء بھی اکٹھی پڑھتے ہیں. خیر اس طرح کی چیزیں جو ان کے ہاں تھیں نا، پھر میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، یہاں اصل میں باجماعت نماز کی بات ہے، یہاں اصل میں نمازوں کے فرض ہونے کی بات نہیں ہے. خیر اللہ کا شکر ہے وہ بات مانتے تھے، چونکہ مطلب دیندار تھے نا ذہنی طور پر، اور ایمان بھی ان کا ٹھیک ہی تھا. تو اس اعتبار سے، لیکن عام جج جو ہے ان کو تو صورتحال جو ہے وہ نہیں سمجھ آتی. تو میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتایا ہے کہ تاکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ مزید اس کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے. اچھا جی، اس کے بعد وقال خالد بن مخلد حدثنا سلیمان حدثنا عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ. اب یہ حدیث تو وہی ہے ابو ہریرہ کی نہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ الگ ہے. لیکن امام بخاری نے اس حدیث کو جو ہے وہ قال خالد بن مخلد سے بیان کیا ہے، حدثنا سے بیان نہیں کیا. اس کو میرے خیال میں امام بخاری بعد میں تائید دیں گے. تو وہ حدیث جو ہے وہ یوں ہے کہ پہلی حدیث بھی ابو ہریرہ سے تھی، لیکن وہ تو اور واقعی اور ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ اور ہے، یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تصدق بے عدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص جو ہے وہ ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اپنی پاکیزہ کمائی سے، ولا یصعد الی اللہ الا الطیب، اور اللہ کی طرف جو ہے وہ کوئی چیز نہیں چڑھتی سوائے پاکیزہ چیز کے. بس یہ اس لیے رائے ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ صرف حلال چیز چڑھتی ہے. یہ طیب کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی حلال کے معنی میں آیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے نبیو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس لیے کہ اگر انسان حرام کھاتا ہو تو پھر عمل قبول ہی نہیں ہوتا. یہ خاص طور پر موجودہ دور میں جب کہ ہم سارے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں نا
مال و زر کے غلام، بڑی خطرناک صورت پیدا ہو گئی ہے. لوگوں کی کمائی جو ہے، اب دیکھیے آج سینٹ کا انتخاب ہو رہا ہے نا، بڑے پیسے چل رہے ہیں، کروڑوں. بلکہ مجھے ایک دوست نے بتایا، اس نے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا تھا، کہتا ہے میں نے 4 ارب روپے لگائے. 4 ارب روپیہ. آپ کو بتا دیتا ہوں، محمد میاں سومرو کی بات ہے یہ. حالانکہ محمد میاں سومرو بہت محتاط ہیں، یعنی ان کے اوپر کرپشن کا بھی کوئی الزام نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی نے 4 ارب روپیہ لگایا ہے، وہ کیا کرے؟ اسے لوٹ مار نہیں کرنی. تو یہ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو بڑا ہی دیندار ہے. بلکہ مجھے جو ایک فوجی تھے جنہوں نے انقلاب لائے تھے پرویز مشرف کے ساتھ مل کر، مظفر عثمانی ان کا نام تھا، جنرل مظفر عثمانی، کراچی کے یہ کور کمانڈر تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے محمد میاں سومرو کو میں نے گورنر سے لگوایا تھا. یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے. کہہ رہے میں اسی لیے لگوایا تھا کہ محمد میاں سومرو ہر سال حج کرتا ہے. مجھے علم ہے کہ اب تو مجھے پتہ نہیں 2-3 سال کا جو حالات کیا بن گئے ہیں، لیکن محمد میاں سومرو جو ہے وہ ہر سال حج کرتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے اس لیے جو ہے وہ بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جو باقاعدہ پکے نمازیوں، وہ پکا نمازی بھی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ان سے تعلق بھی رکھا ہوا ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید بہتری کی توفیق دے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ فإن اللہ یتقبلھا بیمینہ، جو پاکیزہ چیز ہے اس کو اللہ جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے. دائیں ہاتھ کا جو استعمال ہے نا اللہ کے لیے، اگرچہ ہم دائیں ہاتھ اللہ کا مانتے ہیں، لیکن اس کا جو لازم معنی ہے وہ برکت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں برکت کے ساتھ. اب یہ اگر مفہوم اس کا کریں، چونکہ اشاعرہ ماتریدیہ کا جو فرق ہے نا مولانا ثناء اللہ صاحب سے، جو اصل اختلاف ہے غزنوی خاندان کا، وہ یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب صرف لازم معنی لیتے ہیں، اصل معنی نہیں لیتے. تو اگرچہ ان کے حمایتی کہتے ہیں کہ وہ دونوں لیتے ہیں، لیکن ان کی پوری تفسیر دیکھ لیجئے دونوں نہیں ہیں. تو اس لیے یہی وہ اختلاف تھا جس کی بنا پر جو ہے وہ پھر بعد میں روپڑی خاندان کے جو شاگرد تھے، اس کی غزنوی خاندان کے جو شاگرد تھے محدث روپڑی، پھر وہ اس میں آ گئے. چونکہ ان کا رسالہ نکلتا تھا اس لیے زیادہ شہرت پھر روپڑی خاندان کی ہو گئی، لیکن اصل اختلاف ان کا نہیں تھا. اختلاف جو تھا وہ غزنوی خاندان کا تھا. تو میں نے لیکن بنیادی نقطہ اختلافی جو تھا وہ 2 تھے. ایک یہ تھا کہ لازمی معنی جو ہے وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں نے بھی احتیاط کی ہے. یمین کو تسلیم کر کے میں نے کہا ہے کہ اس سے مراد برکت بھی ہے، یہ لازم معنی ہے. اللہ اکبر. چلیے دوسرا نقطہ بھی دوبارہ آپ کو اسی بیان کر دیتا ہوں، ورنہ موضوع تو اور ہے. وہ یہ ہے کہ صحابہ کی کیا تفسیر حجت ہے کہ نہیں. وہ صحابہ کی تفسیر کو حجت نہیں مانتے. درایت تفسیری کے حوالے سے میں واضح کر چکا ہوں کہ حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، صحابہ کی جو صرف فہم کی بات ہے نا وہ تو حجت ہے، لیکن جہاں صحابہ کا اجتہاد آئے گا وہ حجت نہیں ہے. چلیے جی. اچھا، اس کے بعد ثم یربیھا لصاحبہ، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں اس کے مالک کے لیے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو ایک کھجور ہے نا، اب جس نے صدقہ دیا ہے اس کھجور کو یوں پالا جاتا ہے کہ یہ، بلکہ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ اونٹ پہاڑ کے برابر وہ بن جاتی ہے ایک کھجور کا کھجور. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو جہنم سے نجات حاصل کر ایک کھجور کے ساتھ یا اس کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے. اور یہ سعودی عرب کے اندر یہ انہوں نے معمول بنا لیا ہوا ہے. یعنی وہاں تو مجھے پتہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر اور مکہ مکرمہ کے اندر تو صورتحال یہ ہے کہ عصر کے بعد ہی سارے مسلح بچھ جاتے ہیں، اور مسلح بچھنے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ چل کے آ رہے ہوتے ہیں نا ان کو کھینچ کر اپنے مسلح پر بٹھاتے ہیں. تو اس طرح
مسجد نبی کے باہر بھی اور حرم کے باہر بھی پورے رمضان کے اندر یہ صورتحال بنتی ہے. لیکن یہ صرف حرمین میں نہیں ہوتا، بلکہ تمام شہروں میں صورتحال یہی ہوتی ہے کہ ہر شہر کے اندر جو ہے وہ اس طرح جگہ جگہ انہوں نے کھانے بھی تیار کیے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جتنا مزدور طبقہ ہے نا وہ کھانے آ کر وہیں کھاتا ہے. تو یہ بات ہو تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ یوں ہی اختیار کیا ہوا ہے معمول کے طور پر. یہی وہ چیزیں ہیں جو سعودی عرب کی برکت کا باعث ہیں. اچھا جی، اب اس کی مثال یہ دی ہے کما یربی احدکم فلوہ. یہ جو گھوڑا ہے نا، یہ آپ کو بتایا کہ اس کی پیشانی کے ساتھ اللہ نے خیر باندھی ہوئی ہے، اور یہ تا قیامت گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر بندھی ہوئی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، الخیل معقود بنواصیہ الخیر الی یوم القیامہ. تو اس لیے جو گھوڑے کا جو بچہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا نازک ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ گھوڑے کا مزاج انسانی مزاج کے بہت قریب ہے. اس لیے جو دوائیں انسان کو دیتے ہیں نا، اس کی مقدار بڑھا کر گھوڑے کو بھی وہی دوائی دیتے ہیں، مقدار بڑھا دیتے ہیں، اور جانوروں کا یاد نہیں ہے. ویسے اگر وہ ہوتا ہے نا نیوٹن، تو اس نے تو کہہ دینا تھا کہ انسان گھوڑے سے ہی پیدا ہوا ہے. ڈارون. اچھا، نیوٹن اور ہے. نیوٹن وہ ہے جو یہی گریویٹی کا جو ہے وہ. چلیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کوئی تم میں سے فلوف کہتے ہیں گھوڑے کے بچے کو، حتیٰ تکونا مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. چلیے جی، یہ روایت تو قالا کے ساتھ بیان کی ہے. اللہ اکبر. اب امام بخاری جو ہیں وہ اس کی تائید کے لیے جو ہے وہ کیا اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ قالا جو ہوتی ہے اس کے اندر معنی یہ ہے کہ امام بخاری نے باقاعدہ ان سے روایت نہیں کی، کیونکہ مذاکرے میں کوئی بات سن لی جائے یا مباحثے میں کوئی چیز سن لی جائے تو وہ چیز جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ قالا کے ساتھ اور ان کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے. تو اب امام بخاری جو ہے اس کی تائید کے طور پر لائے ہیں یہ روایت کہ، لیکن تائید کہاں سے دے رہے ہیں؟ دے رہے ہیں سلیمان سے. یہاں خالد بن مخلد کا جو شیخ ہے وہ سلیمان ہے نا. اب سلیمان کی جگہ پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ ورقا نے بھی اس کو روایت کیا ہے، یعنی سلیمان کے علاوہ ورقا نے بھی روایت کیا ہے. ان دونوں کا شیخ ایک ہے عبداللہ بن دینار. سلیمان کا بھی شیخ وہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ورقا کا شیخ بھی وہی ہے. اور اس کے بعد جو سند ہے، اچھا اس کا سند کا پھر فرق ہے کہ عبداللہ بن سلیمان کی روایت میں عبداللہ بن دینار کا جو شیخ ہے وہ ابو صالح ہے، اور یہ جو ورقا کی روایت ہے اس کے اندر جو عبداللہ بن دینار کا شیخ ہے وہ سعید بن یسار ہے. اچھا، باقی صحابی ایک ہے. تو اس اعتبار سے جب صحابی ایک ہو تو حدیث کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے، کیونکہ حدیث وہی ہوتی ہے نا. جب صحابی ایک ہو تو حدیث وہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے تقویت مل گئی، اس لیے امام بخاری اس کو لے آئے ہیں. لیکن پھر بھی میں ایک بات کہوں گا کہ یہ امام بخاری کی مستقل بنیاد نہیں ہے. یہ روایت جو ہے یہ معلق ہی رہے گی، اس لیے کہ قالا کے ساتھ جو روایت ہوتی ہے یہ معلق کہلاتی ہے. اگرچہ اس لیے کہ احتمال ہے اس میں کہ امام بخاری کے درمیان اور خالد بن مخلد کے درمیان کوئی اور آدمی ہو، تو اس لیے روایت معلق رہے گی. لیکن معلق روایت کو بھی امام بخاری نے جو ہے وہ تقویت دے کر جو ہے وہ لے لیا ہے. اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بالکل ایسی بات ہے. مسلم میں ایک روایت ہے کہ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، یہ مسلم کی روایت ہے. امام بخاری
کے نزدیک یہ روایت اس معیار کی نہیں ہے، اس سے انہوں نے باب باندھ دیا ہے، بلکہ ترجمۃ الباب میں لائے ہیں ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء۔ تو یہ جو ہے یہ فن حدیث کی باریکیاں ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو چونکہ بخاری سند سے پڑھی نہیں جاتی، اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی کوئی جلد باز نہیں ہوں، آپ بھی کوئی جلد باز نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ کم از کم آپ جو ہے وہ اس کا شوق کریں۔ شوق کے بغیر جو ہے وہ توجہ کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ محفوظ بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ امام بخاری سے کسی نے پوچھا کہ حافظہ کیسے اچھا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جس چیز کی طرف آپ توجہ کریں وہ آپ کو یاد رہے گی، جس کی طرف توجہ نہیں ہوگی وہ آپ کو یاد نہیں رہے گی۔ اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ 20 چیزوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ توجہ جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، اور توجہ طالب علم کے اندر پہلی چیز توجہ ہے۔ اگر توجہ نہ ہو تو کبھی طالب علم استاد سے سیکھ ہی نہیں سکتا۔ توجہ کے ساتھ اگرچہ اہل علم نے تو ذہانت کا لفظ استعمال کیا ہے، ذہانت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اسی لیے اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ، اے میرے بھائی تو ہرگز علم نہیں حاصل کر سکتا لیکن 6 چیزوں کے ساتھ: ذکا، ذہانت، بحرص اور لالچ۔ جی ذکا نہیں، فرق ہے بھائی، ذکا تو ہے نا ذہانت، اور حرص کا ترجمہ میں نے لالچ کیا ہے، میں نے ترجمہ کیا اس کا۔ ماشاء اللہ آپ بڑے تیز ہیں، لیکن اعتراض آپ کے ذہن میں پہلے آتا ہے، حالانکہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ ذکاؤں و حرصوں و اجتہاد، اجتہاد کے معنی محنت کے، اجتہاد و بلغتن، اور وہاں پہنچیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی شخص پہنچائے، نہیں، علم کے لیے جو ہے وہ خود پہنچنا پڑتا ہے۔ علم کے آداب میں یہ شامل ہے۔ جب انسان یہ امید رکھنا مجھے خود پہنچا دے، تو جو میں نے جو آپ کو اپنی مثالیں دی ہیں وہی مثالیں آپ کی بن جائیں گی، کہ کوئی کام پورا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے جی، اچھا اس کے اندر یہ لفظ جو ہیں اس کی تائید لے آئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ۔ اللہ کی طرف جب کوئی بات چڑھتی ہے تو پاکیزہ حلال چیز ہی چڑھتی ہے۔ اب یہاں ویسے ایک اعتراض ہے جو میں انشاءاللہ تعالی مزید تحقیق کروں گا۔ وہ اعتراض اصل میں یہ ہے کہ امام بخاری کی کتاب کے نام میں مسند کا لفظ شامل ہے جی شامل؟ دیکھیں نہیں، اصل میں بات ہے کہ اس کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے ابو عمر ابن الصلاح جو ہے وہ تو زور دیتا ہے، نہیں اس کے اندر لفظ تو خیر مسند، 2 نام اس کے مشہور ہیں، لیکن بعضوں نے ترجیح دی ہے اس نام کو الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ ابو عمر ابن الصلاح وغیرہ کے ساتھ اور بھی جو بڑے بڑے جو اصول حدیث کے ماہر ہیں انہوں نے اس نام کو اختیار کیا ہے، لیکن ہمارے اہل حدیثوں کے ہاں جو ہے وہ یہ نام زیادہ پسندیدہ ہے، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ۔ کیونکہ اہل حدیثوں کو جو ہے وہ یہاں لفظ حدیث آ گیا نا، اس لیے ان کو یہ بڑا پسند ہے۔ تو اس لیے اس کتاب کے لفظ مسند دونوں میں، اس کتاب میں دارالسلام نے جو نام اختیار کیا وہ اوپر یہی کیا ہے، الحدیث۔ اہل حدیثوں کو تو اصل میں لفظ حدیث مل جائے تو وہ تو میرے خیال میں اللہ مہربانی کرے، حدیث کے بارے بدعت کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس کو بھی لے کر جو ہے وہ فخر کرنے لگ جائیں گے، اس لیے کہ لفظ ان کے ہاں جو ہے اس کی گردان بہت ہوتی ہے۔ کاش کے حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہاں جی، نہیں ظاہری اور بات ہے، ظاہری بھی اتنے نہیں ہوتے فضول، نہیں ظاہری تو کم از کم دیکھیے جو بات کرتے ہیں غلط بات ہے لیکن ڈنکے کی چوٹ کی ہے ابن اعظم نے۔ ہاں جی، وہ شعور سے کہتے ہیں، اگر وہ ظاہری ہیں تو شعور سے ہیں، ان کو آپ ظاہری کہتے ہیں۔ اہل حدیث اپنے آپ کو ظاہری کہلاتے نہیں ہیں۔ ہاں اب ماشاءاللہ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہری کہلاتے ہیں۔ اب ایک تو محمد ظاہری، خیر وہ تو عالم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہری کہلا کر جو ہے وہ علماء میں شمار ہوتا ہے۔ تو اور بھی یہ جتنے ہیں زبیر علی زئی اور ان کے شاگرد تمام ظاہری ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب وہ بھی
یعنی ویسے لکھتے نہیں ہیں لیکن میرے ساتھ جب بھی بات ہوئی ہے کہتے میں زاری ہوں. اور سید بدر الدین شاہ راشدی صاحب بھی مجھے کہتے تھے کہ میں زاری ہوں. اور اسی لیے ایک فتویٰ مجھے پیش آ گیا تھا. یہ جو یونیورسٹی آف لاہور کے جو بانی ہے نا، ان کے سسر تھے جو کمشنر رہے تھے وہاں باولپور کے، ان کا نام تھا چودھری بشیر. ان کو وہ مسئلہ پیش آ گیا تھا. تو اس مسئلے میں جو ہے وہ میں نے فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ فتویٰ جو ہے وہ میں نے سید بدر الدین شاہ راشدی صاحب سے لکھوایا تھا. اگرچہ میں نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی تھیں، لیکن اس کی جو ہے وہ ابن عمر کی جو روایت ہے نا، جو حیض کے اندر انہوں نے طلاق دی تھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ سید بدر الدین شاہ راشدی صاحب نے یہ فتویٰ لکھا تھا. لیکن چونکہ وہ میرے ساتھ ان کی بہت ملاقاتیں تھیں، بلکہ وہ حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے، تو پھر کئی دن رہتے تھے یہاں بدر الدین شاہ راشدی صاحب. تو اس لیے میرے ساتھ ان کی ویسے وہ جیسے نوک جھوک ہو جاتی ہے نا ایک طالب علم کی عالم کے ساتھ، وہ بھی بڑی رہتی تھی. تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے میں تو نہ قیاس کو مانتا ہوں، نہ میں جو ہے وہ وہی جو تمام باتیں ہیں وہ ظاہری تھے، بلکہ انہوں نے عقیدت کے اندر جو ہے وہ ابن حزم کی کنیت اختیار کی ہوئی تھی، ابو محمد. اور ان کے مکتبہ جو وہاں سعید آباد میں تھا اس کا نام مکتبہ ظاہریہ تھا. پھر بعد میں وہ اصل میں جب سعودی عرب گئے ہیں نا، شروع میں تو وہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے عامیوں میں تھے بہت زیادہ، لیکن جب وہاں گئے ہیں تو وہاں جا کر پھر انہوں نے جو ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ صحیح سیکھا سعودی عرب میں جا کر. باقی تو میں نے آپ کو اس لیے تعارف کروا دیا کہ ان کی کتابیں موجود ہیں، تو اس لیے پتہ ہونا چاہیے. میں کوئی اب اس وقت خدا نہ کرے کوئی ظاہریوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن تعارف ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی ظاہری ہے. اب داؤد ظاہری بہت ہی پرہیزگار ہے اور عقیدہ سلفی بھی ہے ان کا، لیکن ہے ظاہری، اور بلکہ ظاہری شروع ان سے وہاں سے ہوتے ہیں. اصل دونوں نے بنیاد رکھی. جی بلکہ صورتحال جو ہے وہ اب مزید پریشان کن یہ بن رہی ہے کہ یہ جو نقوی صاحب کا مدرسہ ہے نا سرگودا میں، سبتین نقوی جو ہے، تو اس کے جو بڑے بڑے استاد ہیں نا وہ ظاہری ہے. غلام مصطفیٰ ظہیر، اور ان کے ساتھ دوسرے ہیں جو اپنے آپ کو نور پوری کہلاتے ہیں، ابو یحییٰ ایجاد نور پوری، ان کا نام ایجاد ہے ویسے. تو المحلہ کے ترجمے کو تبدیل دی گئی تھی دارالہندوس ریسرچ سینٹر میں. ترجمے کو کیا نا کتابوں کا ترجمہ کریں تو المحلہ کو تبدیل پہ رکھا گیا، کسی کو جلدوں کا کیا بھی تھا. نہیں، محلہ کا ترجمہ بہت پرانے، محلہ کا ترجمہ تو وہ ہے جا ہیں جی. اچھا، دیکھیے نا زبیر علی زئی بہت پرہیزگار تھے. میرے پاس ماشاءاللہ کوئی 6 مہینے یا سال رہے ہیں یہاں ہمارے ادارے میں. میں الحمدللہ ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پرہیزگاری اپنی جگہ پر ہے. ویسے تو حافظ عبدالسلام بھٹوی بھی ماشاءاللہ پرہیزگار ہیں، میں پرہیزگاری کا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ جو رائے ہے نا، جو ان کا موقف اور مسلک ہے، اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم جب بھی کسی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کا مسلک کیا ہے. تو یہ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ سید بدر الدین شاہ راشدی صاحب نے جو کتابیں عقیدے پہ لکھی ہیں نا، وہ سعودی عرب سے واپس آ کر لکھی، اس لیے ان کے اندر میرا خیال میں بہت خیر ہے. لیکن پھر بھی جو فقہی مسائل ہیں ان کے اندر وہ ظاہری ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں ظاہری ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. حدثنا عبد الاعلیٰ بن عبد کیا نہیں، اعتراض یہ بنتا ہے کہ مسند کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ اس کے اندر کوئی آدمی چھوٹا نہ ہو. امام بخاری کی جو شرط ہے نا نام میں ہی، وہ لفظ مسند موجود ہے. تو اب یہ روایت جو ہے یہ بظاہر، اگرچہ میں اس کی دوبارہ اور تحقیق کروں گا، مجھے
بات یہ ہے کہ تحقیق کا موقع نہیں ملا. یہ روایت جو ہے یہ خالد بن مخلد کی روایت تو معلق ہے، اور اس کے بعد جو ورقا ہے وہ ان کی روایت جو ہے وہ بھی معلق ہے. تو دونوں معلق ہیں، معلق سے معلق کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور روایت مسند نہیں ہے. مسند کا معنی یہ ہے کہ خالد بن مخلد سے امام بخاری نے روایت کی، اس کی صراحت نہیں ہے. اور آپ کو پتا کہ امام بخاری کے لیے تو یہ شرط ہے کہ دونوں کی ملاقات بھی ہو. ہاں جی، اسی مضمون کی گزر تو چکی ہیں مفہوم کی، ہاں پہلے تو گزر چکی ہیں کیا روایات، وہ ساری تائید ہوتی ہے، اور کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو مسند نہ ہو جو میں نے آپ کو پڑھائی ہیں. اتنی مسانید کے بعد نہیں، میں نے جو پڑھائی ہیں آپ تک نہیں آئی مثال، چونکہ میں الحمدللہ ہر چیز میں غور کر کے. اب دیکھیں نا، اب یہاں مجھے آ کر پہلی مثال بھی دی ہے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ میں بعد میں اس کی تحقیق کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نہ کوئی میری مدد کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اچھا عقیدہ رکھتا ہوں اندہ ظن عبدی بھی کے تحت. چلیے جی، لیکن یہ روایت جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ مسند نہیں ہے روایت. حدثنا، یہ بھی اعتراض ہے، کل آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے تاکہ یہ بات جو ہے میں آپ کو بتا سکوں. حدثنا عبداللہ بن حماد حدثنا یزید بن زرعین حدثنا سعید عن قتادہ عن ابی العالیۃ عن ابن عباس ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہن عند الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم. کل یہ روایت آئی تھی، ہو وہی ہے، ہو نہیں، تھوڑا سا فرق ہے. اس میں جو شروع کا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم ہے، اور یہاں عظیم الحلیم ہے. اچھا، اس کے اندر امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا، اس روایت میں یدو کے الفاظ بھی نہیں ہیں. دیکھ لیجئے آپ تو ماشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ اونگ میں چلے جاتے ہیں، دیکھا بھی تو کریں نا جی. ہاں، یقول، اور یہاں یدو ہے. تو دعا کے اندر صعود ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے. تو دعا تو چڑھتی ہے نا اللہ کی طرف. تو اس لیے امام بخاری جو ہے وہ صعود کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، اور اس روایت کو صرف عرش کے ثبوت کے لیے لائے، عرش کے اس بات کے لیے لائے ہیں، اور اس کو لائے ہیں صعود کے بعد، کیونکہ اس کے اندر یدعو بہن کا لفظ ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنی بے چینی کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے. چلیے جی، اس کے بعد حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان و نبی ہے ان ابن ابی نعمن او ابی نعمن. اچھا جی، دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امام بخاری کو جہاں شک ہو جاتا ہے وہ روایت جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہے نا. کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ یا تو ابو نعم سے روایت ہے یا اس کے بیٹے سے روایت ہے. یہ مجھے کل پرسوں مطالعہ کرتے ہوئے وہ جو مسئلہ تھا نا قرات کا، اس کے اندر یہ الجھن پیدا ہوئی تھی کہ اس کے بیٹی میں سعید بن عاص تھے یا ابان بن سعید بن عاص تھے. جی، روایات کے اندر بعض روایتوں میں سعید بن عاص کا نام ہے اور بعض روایتوں میں ابان بن سعید بن. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ بہت بڑے عربی زبان کے ماہر تھے، تو یہ روایتوں میں یہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو خیر الجھنیں حل ہو جائیں گی. امام بخاری کے ہاں جو یہ شک ہے نا، جو یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن امام بخاری میرے خیال میں اس کو آگے حل کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، شک کا کبیسۃ، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کبیسہ کا شک ہے. تو یہاں سفیان بن عیینہ مراد ہیں. سفیان بن عیینہ اپنے باپ سے، کیا مطلب؟ عیینہ سے روایت کر رہے ہیں.
اور وہ پھر عیینہ جو روایت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا ابی نوم کے بیٹے سے یا ابو نوم سے، اور یہ جو ان کا قبیصہ جو ساتھی ہے نا سفیان بن عیینہ کا، کون؟ نہیں، لیکن یہ جو روایت کر رہا ہے یہ سفیان سے نہیں کر رہا، نہیں نہیں دیکھیے نا جی، نہیں، اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ امام بخاری کا استاد ہے، ہاں یہ جو امام بخاری کا استاد ہے اس نے شک کیا ہے۔ ان ابی سعید قال بعث الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزہیبۃ فقسمها بین اربعۃ، کہ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، زہیبہ جو ہے یہ ذہب کی تصغیر ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے یہ آپ کو بھیجا گیا تو آپ نے 4 شخصوں کے درمیان میں تقسیم کیا، ہاں جی، ہاں ڈلی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ اختصار ہے اس حدیث کے بعد ایک امام بخاری لمبی حدیث لائے ہیں، وہ اس کے اندر کئی اضافے ہیں اس لمبی حدیث کے اندر، وہ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ سامنے آ جائے گی۔ وحدثني اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفیان عن ابیہ عن ابن ابی نعم عن ابی سعید الخدری۔ اب دیکھیے نا یہاں امام بخاری جو ہے جو اب کلیئر ہو گئے ہیں، قبیصہ کو وہ پہلے اس لیے لائے ہیں کہ نہیں دیکھیے اس حدیث کے اندر جو تھا نا وہ اختصار تھا اور اس حدیث کے اندر کچھ اضافے ہیں، تو وہاں آپ دیکھیے نا قبیصہ کے بعد سفیان کا باپ، پھر اس کے بعد ابو نوم 4 اور اس کے بعد 5واں ابو سعید ہے نا، اس طرح یہاں دیکھیے کتنے ہیں، اسحاق بن نصر 1، ہاں جی، اچھا، اور یہ عبد الرزاق 2، سفیان 3، سفیان کا باپ 4 اور اس کے بعد ابن ابی نعم 5 اور یہ 6، وہ علی ہے اس لیے پہلے لے ہے۔ دیکھیے اللہ کا بڑا شکر ہے جس انداز سے ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، میرے خیال میں ہمارے شیخ الحدیث جو ہے وہ اس طرح کون بخاری پڑھتا ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، میرے خیال میں ہمارے ہاں کوئی رواج نہیں ہے اس طرح کا۔ چلیے جی آگے پڑھیے، وہ یہ ہے کہ باسا علی جن وہو پھر یمن الی النبی، وہاں یہ ذکر نہیں تھا کہ یہ ٹکڑا کہاں سے آیا تھا جس کو آپ ڈلی کہہ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے بھیجا تھا یہ بیت المال کے لیے۔ اچھا جی، بے زہیبۃ فی تربتہا، اور یہ ٹکڑا تھا اس کے اندر مٹی بھی ملی ہوئی تھی، یہ سونا جب نکلتا ہے تو یہ بالکل شفاف نہیں ہوتا، مٹی کو الگ کرتے ہیں پھر بعد میں، جو اس کو بولتے ہیں نا فتنہ، اس کا لغوی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو پگھلایا جاتا ہے نا تو مٹی الگ ہو جاتی ہے، کھوٹ الگ ہو جاتا ہے اور وہ سونا جو ہے وہ الگ رہ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اس طرح جو ہے۔ اچھا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَقْرَاءِ، اب 4 آدمیوں کے درمیان میں نہیں بلکہ یہاں 6-7 آدمی ہیں جن کے درمیان میں تقسیم کی ہے، تو آپ نے جن لوگوں کے درمیان تقسیم کیا اب گنتے جائیے، اقرا بن حابس حنظری، ثم احد بنی مجاشعین 2، بینا عیینۃ بن بدر الفزاری 3، و بینا علقمہ بن الاصا العامری 4، ثم احد بنی کلاب، یعنی بنی کلاب کا ایک آدمی، یہ ابہام تو ہے لیکن آدمی جو ہے وہ انہوں نے قبیلہ گن دیا اس لیے وہ آدمی الگ ہیں۔ و بینا زید الخیل، یہ کتنا ہے؟ ہاں جی 6 ہو گئے، اچھا تائی، ثم احد بنی نبہان 7 ہو گئے، 7 آدمی ہیں اس روایت میں، اس میں 4 تھے، کیوں 4 اس میں کیوں تھے؟ انہوں نے جو آدمی مبہم تھے نا ان کا نام نہیں لیا، یہاں مبہم کتنے ہیں جن کا نام نہیں لیا؟
3 है ना? हाँ सात में से 3 निकल गए, बाकी 4 रह गए। हाँ जी, ठीक हो गई ना? अल्लाह अकबर। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि फ़तग़य्यज़त क़ुरैश वल अंसार। अब ये सारे आदमी जो हैं ये दूर दराज से आने वाले लोग हैं, और ये वो लोग थे जो अक्सर सहराई लोग हैं और मिजाज भी इनके खरवे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यमन से जो आया वो सोना उन्हें दे दिया। अब कुरैश ने कहा कि जी हम यहाँ बैठे हुए थे। अब बात बिल्कुल ऐसी ही है कि आप माशाल्लाह सारे बैठे हुए हैं और एक खाना यहाँ से आता है और आपके लिए, और मैं जो है वो आपको छोड़कर किसी और को दे देता हूँ, आप सारे नाराज़ होंगे कि जी हम भी तो भूखे थे। माशाल्लाह, शुक्र है, वैसे मेरे पास खाना इस तरह आता नहीं है। चलिए जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब कुरैश और अंसार दोनों नाराज़ हो गए, तो उन्होंने क्या कहा है कि योती है सनादीदा अहले नजदिन, जो नजद से आने वाले लोग हैं, यानी सहराई लोग जो हैं, उनके सरदारों को, सनादीद सरदारों को कहते हैं, उनके सरदारों को तो देते हैं और हमें छोड़ देते हैं। वयदौना काला इन्नमा अतअल्लफुहुम, तो आपने वजाहत की कि मैं तो असल में तारीफ़ कल्बी के ही देता हूँ, वही जो है ना, वल मुअल्लफत क़ुलूबुहुम, कि ये मुअल्लफत क़ुलूब में शामिल है। मतलब वो लोग भी आम लोग नहीं थे, सनादीद थे। हाँ, वो लोग थे, देखिए ना, एक तो वो अराबी थे, नजद के लोग थे ना, और नजद सारा सहरा था, ये रियाज वगैरह आप ना देखिए, ये सारे सहराई इलाके हैं जी। फ़अक़बला रजुलन गायरुल ऐनैन, लो जी, अब एक आदमी ऐसा आया है, नाम नहीं उसका लिया, गायरुल ऐनैन, उसकी आंखें जो हैं वो कुछ गहरी थी जी। नाते उल जबीन, उसका माथा जो उभरा हुआ था। कस्सुल लहिया, दाढ़ी उसकी भारी थी। अच्छा, मुशरफुल, आमतौर पर नजद में दाढ़ी भारी नहीं होती, लेकिन बाद लोगों की होती है। हमारे मोहम्मद साले हुसैमीन की दाढ़ी भारी थी, शेख इब्न बाज की तो बस चंद भारी थे। अच्छा जी, मुशरफुल वजना तैन, वजना कहते हैं इसको, नहीं, ये रुखसार, वो खद वही तो अरबी का लफ्ज़ है ना जी। वजना तैन जो है वो इस गोश्त को कहते हैं, ये गोश्त होता है ना, ये जगह है, खद वो जगह है, और वजना तैन जो है वो उबार है। अच्छा, महलूक और रास, सर भी मुंडा हुआ। ये बाद में खवारिज ने इसको बतौर सुन्नत के इख्तियार किया था। आज भी कुछ लोग हैं जी, आज भी कुछ इसको आपको पता नहीं, एक आदमी जो खारजी है वैसे अंदाज में भी, मेरे पास 3 महीने मैंने उसको रखा है, रिश्तेदारी भी है उसके साथ कुछ। हाँ जी, वो सर पर टोपी भी नहीं लेता था और सर मुंडा के रखता था। तो मैंने जो है वो उसे एक दिन टोपी दी, मैंने कहा टोपी ज़रा पहन दो, कोई आदमी आ रहा है। कहता सुन्नत नहीं है ये। वो आपको पता है, यहाँ भी कुछ दिन आपके साथ एक और आदमी, ये एक और आदमी था, ये भी इसी तरह का था। ये आमतौर पर होता है, जाहिर ही है, लेकिन मुफ्ती आजम बने होते हैं। अल्लाह अकबर। चलिए जी, अच्छा जी, तो अब इसने क्या काम किया? इसने असल में गुस्ताखाना बेअदबी का रवैया जो है वो इख्तियार किया है। कहता है, या मोहम्मद इत्तक़िल्लाह, ए मोहम्मद अल्लाह से डरिए। फ़क़ाल नबी, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फ़मन युतीउल्लाह इज़ा असैतुहु, अगर मैं जो है वो अल्लाह का नाफरमान हूँ तो कौन अल्लाह की इताअत करता है? मतलब है कि मुझसे बढ़कर को अल्लाह की इताअत करने वाला नहीं है। फ़या मनोनी अला अहलिल अर्दे। अब माशाल्लाह आप यहाँ कारी मौजूद हैं, इसको अगर इदगाम करेंगे तो वो कुरान मजीद में क्या, लाता मन्ना, वहाँ इश्माम की बात है ना, ये आपके कारियों का मसला है, लेकिन मैंने भी जो है वो रस्मुल ख़त के अंदर ये चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं। रस्मुल ख़त मैंने जो है वो अरबी ज़ुबान में उसूल अकबरी के आखिर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं उसूल अकबरी पढ़ी थी ना अरबी में, तो उसके आखिर में रस्मुल ख़त की ये सारी बातें, चूँकि ये जो
خاص طور پر قراتوں کے اندر جو گرامر کے قواعد آتے ہیں، جو کہ میری اللہ کا شکر ہے گرامر میری بہت اچھی تھی، تو اس لیے مجھے یہ خیال تھا کہ مجھے قرات پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن خیر ویسے میں نے پڑھی نہیں ہے، بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں، قراتیں تو چونکہ ثابت ہے الگ، اس کے ثبوت کی ضرورت ہے، اس لیے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں پڑھ نہیں سکا۔ چلیے جی، فیا منونی علی اہل الارض ولا تأمنونی ولا تأمنونی ولا تأمنونی، یہ نون کی شد ہے، کیونکہ نون گرانے کے لیے کوئی ایسا عامل نہیں ہے پیچھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر لفظ ہے فصار رجل من القوم قتلہ، تو قوم میں سے، ان لوگوں میں سے جو موجود تھے وہاں، ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ میں اس کو قتل نہ کر دوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے تھے نا۔ مجھے اللہ تو مجھے زمین والوں پر جو ہے وہ امین جانتا ہے، اور تم مجھے امین نہیں جانتے۔ یہاں ساری وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی بات، خبر آسمان سے آتی ہے نا، تو یہ ہے خبر آسمان سے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو عمل صالح ہے وہ اوپر چڑھتا بھی ہے، اور ایمان کے اندر جو ہے وہ دونوں چیزیں شامل ہیں، عقیدہ بھی اور عمل بھی۔ اس لیے یہ چیز جو ہے یہ دلالت کی قسم سے ہے، الفاظ تھری موجود نہیں ہے صعود اور عروج کے۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے نا فیا منونی علی اہل الارض، جی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اہل ارض سے الگ ہے، الگ جگہ پر ہے، زمین پر نہیں ہے۔ نہیں وہ تو ہے، لیکن یہاں جیت علوم کی بات تو نہیں ہے نا۔ نہیں تو آ تو گئی نا جی، نہیں یہ مفہوم آیا ہے، لفظ نہیں ہے۔ لفظ تو نہیں ہے ظاہر بات۔ میں یہ اسی لیے اس کو دلالت کر رہا ہوں نا، دلالت ہوتا ہی مفہوم ہے۔ جی جی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے وہ دلالت اور استدلال کا ہے، جی جی جس کو امام شافعی قیاس کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن مراد دونوں کی ایک ہی ہے۔ چلیے جی، اب اراہ خالد بن الولید، اب جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ خالد بن ولید تھے، لیکن بعض روایتوں میں عمر بن خطاب کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ یہاں گمان ہے نا، تو اس لیے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ ویسے عمر بن خطاب کا مسئلہ جو کہ اکثر موقعوں پر حضرت عمر ہی ہوتے تھے جو اجازت مانگتے تھے، ہاں کوئی ہو سکتا ہے۔ اچھا، فمنعہ النبی، تو اللہ کے رسول نے انہیں روک دیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ فلما ولا، جب اس نے پیٹھ پھیری تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا من زیز ھذا قوما یقرؤون القرآن۔ اب ترجمہ کرنے میں بڑے لوگوں کی کوتاہی ہے۔ زیزے کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اس کی نسل سے، حالانکہ زیزے کا معنی یہاں نسل نہیں ہے، یہ اصل میں اس سے ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور اس کا معنی مشابہت کے ہوتے ہیں، یعنی ان جیسے لوگوں میں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہو گیا، بڑا اہم ہے۔ میں اعتراض کرتے بیٹھا نہیں اعتراض نہ کیجیے، ابھی پہلے سمجھ لینے دیں، سمجھنے کے بعد پھر بات آتی ہے۔ یہی سوچے بیٹھا تھا۔ اتنی جلدی ان کی نسل اتنی بڑھ گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی جگہ لفظ ہے اشیاءکم عین کے ساتھ، وہ شیعہ کی جمع ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ایک طرح کے لوگ، ایک مزاج کے لوگ۔ مزاج کے یا ثقافت کے؟ ثقافت، اصل میں ثقافت بھی تو اسی مزاج کا نام ہے نا، جو معاشرتی مزاج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ تو اصل میں ایک مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو شیعہ نے اپنا نام شیعہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ مزاج کے اعتبار سے جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو شیعہ کا اصول حدیث ہے نا، اہل بیت کے ساتھ چلو نہیں اہل بیت کی بات اور بات ہے، اصل بات جو ہے وہ شیعہ خود اپنے آپ کو بھی شیعہ کہتے ہیں، اہل بیت کو خالی شیعہ نہیں کہتے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں کوئی شخص جو ہے اس کی بنیاد ثقافت کی کیا ہے؟ اہل بیت کیا؟ نسل در نسل۔ اس لیے آپ میری بات سن لیتے تو بہتر تھا۔ آپ رک گئے۔
نہیں میں رک تو گیا تھا لیکن صرف اس لیے تاکہ آپ بولیں، پتہ لگے کہ آپ ماشاءاللہ کتنا مطالعہ رکھتے ہیں. میں نے ایک شخص نے تھیسس لکھا اس پر، میں نے اس سے پوچھا، اس کو بھی نہیں پتا تھا. چونکہ میں مطالعہ جب کرتا ہوں بہت گہرائی میں کرتا ہوں، تو میں نے شیعہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے اصول پر، اگرچہ مضمون تو میں نے ابھی تک نہیں دکھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے نزدیک ثقافت اس میں ہے کہ وہ اس کا ساتھی تھا جھگڑوں میں. یہ ہمارے ثقافت ہے کہ جن لوگوں کے جھگڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنو ہاشم کے جھگڑوں کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت اہم ہے. تو ان کے نزدیک سکہ آدمی وہ ہے جو کسی کا ساتھی ہو بس. خواب ان اللہ یحیی الدین برجل فاجر جو ہے ان کے نزدیک وہ اعلیٰ درجے کا شیعہ ہوگا. تو اس لیے یہ اہل سنت کے ہاں مشن ہے. کوئی کسی کا ساتھی ہے کہ نہیں یہ الگ بات ہے. اہل سنت کا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ مشن کا ساتھی ہو. اور شیعہ کے ہاں ایک تو مسئلہ ہے نا ولایت کا، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہو. ہاں یہ جو مسئلہ ہے نا نہیں اجماع کے لیے ان کی شرط یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا وہ قول ہو وہ اس کی تائید کرے. اگر ائمہ اہل بیت کا کوئی آدمی شامل نہیں ہوگا ان کے لیے اجماع ہوتا ہی نہیں. اس پر وہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں. ویسے وہ اجماع کی جو تعبیر کرتے ہیں وہ فقہی مسئلے پر اتفاق کی کرتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے شرط ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی امام شامل ہو. لیکن اب ان کی امامت کی صورت آ رہی ہے، انہوں نے شرط کیسے پوری کرنی ہے؟ 12واں امام غائب ہے اور سینکڑوں سال ہو گئے ہیں. جی وہ انہوں نے ایک آدمی کو بنایا ہوا ہے کہ یہ اس سے لیتا ہے، حالانکہ یہ سارا بغیر ثبوت کے ہے. ان کے ہاں جو غیبوبت کا مسئلہ ہے نا وہ تمام شیعہ میں پایا جاتا ہے سوائے زیدیوں کے. اثنا عشری اسماعیلی ہے وہ تو غیبوبت کا قائل ہے. وہ تو اسماعیلی کہلاتے اس لیے ہیں کہ جعفر صادق کے بڑے بھائی ہیں اسماعیل. وہ فوت ہو گئے تھے باپ کی زندگی میں، محمد باقر کی زندگی میں. نہیں وہ تو بعد میں ہے، وہ بعد میں ہے. اصل میں اسماعیل جو تھے نا، یہ اسماعیل بن محمد جو ہیں یہ امام باقر کے بیٹے ہیں اور بڑے بیٹے ہیں. یہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے، غائب ہوئے ہیں. اس لیے اسماعیلی جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں، کیونکہ فقہ جو ہے ان کی ساری امام جعفر صادق سے آتی ہے نا، اثنا عشری کی. یہ 12 امامی ہیں، وہ 6 امامی ہیں. یہ جو بوری ہیں وہ بھی اور جو آغا خانی ہیں دونوں. اس لیے بوریوں کے ہاں تو کچھ بعض اسلامی جو عمل ہیں وہ ان کو مانتے ہیں، لیکن آغا خانی نہیں مانتے. آغا خانی تو نماز بھی نہیں پڑھتے، حج بھی نہیں کرتے. حج بھی ان کے ہاں تو حج بھی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں بوری کو تھوڑا سا ان کا فرق ہے، لیکن ہے یہ دونوں اسماعیلی. امام کی غیبوبت کا قائل ہے، 6 امامی ہیں. دونوں اسماعیلی کہلاتے ہیں. ایک کا نام ہے مستالیہ، دوسرا اسی طرح ان کے جو بڑے ہیں نا 2 بھائی ہیں اصل میں. ایک مستالیہ ہے اور ایک کا نام مجھے اس کو دے میں نہیں. مستالیہ وہ آغا خان نہیں ہے نا، ان کی اولاد میں جو ہوتا ہے آغا خان وہ ہوتا ہے مستالیہ. تو بوری جو ہے وہ اصل میں یہ جو دوسری قسم ہے نا ان کا ایک فرقہ ہے الگ. ان کا مرکز جو بمبئی میں ہے نا، اس لیے انہوں نے جو اپنی یونیورسٹی بھی بنائی ہے وہ بمبئی میں بنائی ہے. آغا خانی تو چونکہ وہ اپنے آپ کو اس کو مقام ملا ہوا ہے نا، اس کو تو صدر مملکت کا پروٹوکول ملا ہوا ہے کہ جب وہ کہیں جاتا ہے تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے جیسے وہ صدر مملکت ہو. تو اس لیے بات لمبی ہو جائے گی. چلیے جی، اس کے بعد کیا ہے کہ ان من زیز ھذا قوما یقرؤون القرآن، ان جیسے لوگوں میں. ورنہ دیکھیے نا صورت حال یہ کہ خارجی اس کی نسل سے، کوئی خارجی تو زیادہ دور نہیں ہے.
تو نسل کی تو بات ہے ہی نہیں صحیح. ان جیسے لوگوں میں جو ہے وہ کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لا یجاوز حناجرہم، وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا. ویسے میں کوئی فتویٰ خطرناک تو نہیں دیتا، لیکن ایک حدیث صحیح میں نے پڑھی ہے ابن کثیر کے شروع میں، کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض لوگ قرآن کو یوں پڑھیں گے جیسے تیر کی طرح تک کر کے پڑھیں گے، تیر کی طرح. اور ہمارے بہت سے قاری جو ہیں وہ تیر کی طرح پڑھتے ہیں. اور یعنی ایسی روایت موجود ہے کہ تیر کی طرح قرآن کو پڑھنا منع ہے. لیکن ہمارے قاریوں نے تو بہت سے مسائل نکال لیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ پڑھنے میں تیر کی طرح تک کر کے پڑھتے ہیں، دوسرا ان کا اور مسئلہ ہے، ان کے ہاں وقف اور ابتدا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں سانس ٹوٹ جائے وہ وقف ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں نا قرات، چونکہ مجھے مشق نہیں ہے، چونکہ آپ کے ہاں قاری وہ ہوتا ہے جس کو مشق کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے تکلف جاتا رہتا ہے، جیسے قاری ابراہیم صاحب وغیرہ ہیں. حمزہ کی صورت بھی یہی ہے. حمزہ کے بارے میں کویت میں پہلے شروع میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تلاوت میں تکلف بہت ہے، لیکن حمزہ نے کہا کہ میں قراتیں پڑھتا ہوں، جب قراتیں پڑھتا ہوں تو اس کے اندر تو تکلف آئے گا. تو بلکہ مجھے کچھ نوجوانوں نے مجھے پوچھا کہ حمزہ صاحب جو ہیں وہ تو ان کے تلاوت میں تو ریا ہے، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے. میں نے کہا ریا نہیں ہے، وہ قراتیں پڑھتے ہیں. قراتوں کے اندر جب تک آپ یہ فرق نہیں کریں گے قراتیں واضح نہیں ہوتی. تو خیر فتنہ اٹھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دبا دیا. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ یمرقون من الاسلام مروق السہم من الرمیۃ. رمیہ اس شکار کو کہتے ہیں جس کو تیر مارا جائے، جس کی طرف تیر پھینکا جائے تو اس کو کہتے ہیں رمیہ، یعنی جو نشانہ ہوتا ہے. تو اس کو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو ہیں جی رمیہ کمان کو کہیں گے، کس کو؟ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جس کو تیر مارا جاتا ہے، رمیہ کمان ہوگی نا. اچھا جیسے زبان کہتے ہیں نا، ہم زبان سے لفظ نکل جائیں یا کمان سے تیر نکل جائے. آپ کو اللہ جزائے خیر دے. مجھے یہ مغالطہ ہوا تھا اس لیے کہ رمیہ سے مراد جو ہے وہ شکار ہے، اسی لیے مجھے مغالطہ یہی ہوا تھا. لیکن آپ کی چونکہ تحقیق ہے اس لیے اپنے سے چھوٹے سے بھی بات کو جو ہے وہ لینا چاہیے. آپ ماشاءاللہ کتنی دفعہ مجھے جو ہے وہ کوئی لقمہ دیتے ہیں، میں مانتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی بات درست ہے، مجھے بھی یاد آ گیا ہے، ان کی بات درست ہے. جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. لیکن اصل میں پتہ ترجمہ اس کا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ اسی کیا جاتا ہے کہ کمان سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ بھی خون نہیں ہوتا. لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ جب تیر جو ہے وہ زیادہ تیز ہو نا تو جو جانور جو ہے وہ پتلا ہو تو اس کے اندر سے تیر نکل جاتا ہے. اچھا اس تیزی کی وجہ سے اس کے ساتھ خون نہیں لگتا، خون تھوڑی دیر بعد نکلتا ہے. تو اس لیے ترجموں میں بات یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ شکار ہے. لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور میں سے پار نکل جاتا ہے. ہاں، یہاں پھر رمیہ سے مراد شکاری جانور ہے. اگر آپ لیتے ہیں نا کہ رمیہ سے مراد کمان ہے تو پھر یہ مفہوم نہیں بنے گا. پھر مفہوم یہ بنے گا کہ وہ جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے، دور چلے جائیں گے. تیر دور چلا جاتا ہے اور جی عام طور پہ مانا یہی کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر خون اور یہ چیز نہیں لگتی. جی یعنی اسلام کو ان پر اثر کوئی نہیں ہوتا. اصل میں پتہ بات کیا ہے، یہ ترجمہ ہی کیا جاتا ہے کہ کئی روایتیں جو ہیں ان کا انداز یہی ہے، لیکن اس روایت کے اندر جو ہے وہ ان کا مفہوم مجھے زیادہ واضح نظر آ رہا ہے. شکار والا نہیں، وہ آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ قاری صاحب جو ہے نا وہ
چلیے میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان کو قاری صاحب ظاہر ہے مجھ سے چھوٹے بھی ہیں شاگرد بھی ہیں، تو اس اعتبار سے میں تو اس کے لیے تیار رہتا ہوں کہ مجھے بات کو سمجھ آ جائے فوراً مانوں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے. جی چلیے جی. یقتلون اہل الاسلام، تو نا اب انہوں نے کتنی اچھی توجہ کی ہے مصطفیٰ صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ کمان سے تو نکل جاتا ہے نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تیر کمان سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد تو واپس نہیں آتا نا، کہ یہ لوگ بھی اسلام سے نکل جائیں گے. لیکن وہ جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ شکار میں سے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ خون کوئی نہیں لگتا. میرے خیال میں وہ اس کا حاصل مفہوم تو بنے گا، لیکن یہ جو ہے نا لفظی ترجمہ وہی صحیح ہے جو مصطفیٰ صاحب نے بتایا. میرا رجحان جو ہے وہ ادھر ہے. یقتلون اہل الاسلام، ایک تو مسلمانوں کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور یہ جو بتوں والے ہیں نا ان کو چھوڑ دیں گے. لئن ادرکتہم لاقتلہم، اگر میں ان کو پاؤں تو میں ان سب کو قتل کروں جس طرح کہ عاد کو قتل کیا گیا تھا. تو اب یہ آپ نے جو ہے وہ اس لیے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں آپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بعد میں بڑا اختلافی ہو گیا ہے کہ کیا خوارج کو جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر جو قرون وسطیٰ کے اندر ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ تو خوارج معتزلہ جامعہ رد تو ان کا بہت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ کافر نہیں ہے. اس میں وجہ بھی تو آ گئی ہے نا، ان کو قتل اس وقت ہوگا یقتلون اہل الاسلام، جب یہ کریں گے یہ جیسے حضرت علی نے کیا تھا. جب وہ بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی نے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو عبد الرحمن ابی ملجم جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو حضرت علی نے کہا تھا مجھے قتل کیا تو نہیں، میں اس کو کیسے پکڑ سکتا ہوں. جیسے انہوں نے صحابی کو وہ شہید کر دیا تھا خوارج نے، تو حضرت علی نے کہا تھا اب تمہارے ساتھ ہم قتال کریں گے. جی ہاں، تو جب وہ یہ کریں گے اس وقت ان کے خلاف قتال ہوگا، مگر نہ فکری دعوے کی بنیاد پر نہیں. لیکن آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ واو جمع کا نہیں ہے، یہ واو عاطفہ ہے. اگر یہ واو جمع کا ہوتا تو یہاں نون ثقیلہ، یہ نون جو ہے اعرابی گر جانا چاہیے. تو نا کیسے آتا ہے لا تاکل السم کا سمک، لا تاکل السم کا واللبن، ماں کے معنی میں ہے کہ مچھلی اور جو لبن ہے وہ اکٹھا استعمال نہ کرو. اس کو واو جمعیت بھی کہتے ہیں. واو، آپ ذرا گرامر کی طرف آئیے نا، اس عبارت کا یہ ترجمہ جو ہے یہ بنتا نہیں ہے، لیکن فتویٰ کے وقت آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. واو عاطفہ ہے، یہ واو عاطفہ کی وجہ سے یہ نون اعرابی موجود ہے نا. اگر واو جمع کا ہو تو نصب کی صورت میں بھی نون گر جاتا ہے، نون اعرابی جو ہے. یہ بحث اس موقف پہ کیسے اثر انداز؟ ہاں جی، یہ بحث اس موقف پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ کیا بات؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں گرامر والی بحث جو گرامر کا تعلق تو عربی زبان کی عبارت سے ہوتا ہے. عربی زبان کی عبارت جو ہے اس سے تو یہ بات نہیں نکلتی، لیکن دیگر احادیث سے اگر ہم نکال لیں اور حدیثیں ملائیں تو اور بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ وغیرہ نے ان کو کافر نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ معتزلہ ہوں جامعہ ہو، یہ غلط تو ضرور ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہیں، لیکن ان کی غلطی اجتہادی ہے، اور اجتہادی غلطی کی بنا پر جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا جاتا. اسی لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ جو تعویل کرے، تعویل کی بنیاد پر جو ہے کسی کا قتل جائز نہیں ہے. اس میں حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ بیان کیا ہے. وہ بھی اور ان کی مثالیں بھی، خوارج کی مثالیں بھی دی ہیں. بس میں نے آپ کو اشارہ کر دیا تاکہ بات جو ہے نا وہ زیادہ لمبی نہ ہو. آپ تو آج تو ڈھائی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. چلیے چھوڑیے، ایک حدیث پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ ختم ہو جائے. کوئی بات رہ جائے گی تو انشاءاللہ کل اس میں سے لے لیں گے.
حدثنا عباس بن الولید حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابراہیم التمیمی عن ابیہ عن ابی ذر قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله والشمس تجری لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. دیکھیے نا جی، اللہ اکبر. یہاں یہ ہے کہ ابو ذر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، والشمس تجری لمستقر لها، تو آپ نے کہا کہ مستقرها تحت العرش، کہ اس کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ عرش کے نیچے ہوتا ہے. اچھا، یہاں یہ بھی سب دلالتیں ہیں، یہاں صراحت نہیں ہے، اس لیے کہ مستقر اس کا عرش کا علو ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جاتا ہے نا. تو اس سے جو ہے وہ یعنی مانن یہ چیز ثابت ہوتی ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ دلالت جو ہے وہ مانوی قسم کی چیز ہے، دلالت اور استدلال. اور یہ جو ہے نا اس کا جو ظاہر ہوتا ہے، ظاہر الفاظ کی بات ہوتی ہے، تو عام طور پر جو ہے وہ ظاہر کو اہمیت دی جاتی ہے. لیکن امام بخاری چونکہ مجتہد ہیں اور اجتہاد کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس لیے امام بخاری جو ہے وہ دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، مانوی استنباط کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امام بخاری الفاظ کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ عام طور پر زاری امام بخاری کو بھی جو ہے وہ زاری بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی الجھن اصل میں یہ ہے کہ داود زاری اسی دور میں تھے. امام بخاری کا دور ہے، داود زاری کا ایک ہی دور ہے. داود زاری کی پیدائش جو ہے وہ 202 کی ہے اور ان کی وفات 270 کی ہے، اور امام بخاری کی وفات 256 کی ہے، یعنی 14 سال پہلے. تو دونوں کا دور ایک ہے، اس لیے امام بخاری نے رد کیا ہے الحجت علی من، وہ باب آیا تھا نا پیچھے السام بالکتاب و سنہ میں، الحجت علی من قال جی، یعنی احکام الاسلام یا احکام النبی ان احکام النبی ظاہرتاً، یہ باب آیا تھا، اس کے اندر داود زاری کا رد کیا امام بخاری نے. تو بلکہ میں نے اپنے تھیسس میں جو لکھا تھا، میں نے داود زاری کا موقف خاص طور پر اس قیاس کے اندر داود زاری کا موقف اور امام بخاری کے موقف کا میں نے جو ہے وہ تقابل کیا تھا، اور میں نے داود زاری کے موقف کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ یہ ان کا موقف ہے. لیکن ایک بات صرف تاریخی طور پر میں آپ کو معلومات کے طور پر دینا چاہتا ہوں، ورنہ میرا یہ مقام نہیں ہے. حافظ گندلوی صاحب نے جو ہے وہ داود زاری کا موقف جو ہے وہ امام بخاری کا موقف پیش کیا ہے درس بخاری میں. اگرچہ ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے، وہ منیر سلفی کی ہے، لیکن اس کے اندر جو موقف آیا نا داود زاری کا، وہ آیا ہے جو انہوں نے کہا یہ امام بخاری کا موقف ہے، حالانکہ وہ داود زاری کا موقف ہے، امام بخاری اس کے خلاف ہے. کیا کس نے؟ امام بخاری نے. نہیں، درس بخاری جو ہے یہ حافظ گندلوی صاحب کا، اس کے اندر تو انہوں نے باقاعدہ اردو میں لکھا ہے، داود زاری کا نام نہیں لیا. وہ جو داود زاری کے جو موقف تھا، جو نکات تھے، وہ امام بخاری پر لگائے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر اپنے تھیسس میں جو ہے وہ نام لیے بغیر جو ہے وہ لیکن داود زاری کا تو میں نے نام لیا، لیکن حافظ گندلوی صاحب کا میں نے نام نہیں لیا. میں نے احتیاط یہ کی ہے کہ کتابت میں یہ بات نہ آئے، لیکن ویسے میں نے آپ کو زبانی اس لیے بتا دیا کہ بات تاریخی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ میں نے رد کیا ہے. بلکہ ایک بڑی عجیب مثال ہے، یہ عبدالحنان صاحب نے میرے ساتھ کیا حرکت کی. وہ میرا جو پہلا رسالہ تھا نا رشد کا، وہ میرے تھیسس سے مضمون نکالا اور اس کے ساتھ شامل کر دیا حسین صاحب کو کہ وہ 2 شخصوں کے نام چھپا ہے، اور اس کا جو خلاصہ نکالا ہے نا وہ داود زاری کا موقف جو ہے وہ میرا موقف بنا دیا ہے. حالانکہ میں نے تو اپنے تھیسس میں داود زاری کا رد کیا ہے، امام بخاری کے موقف کی تائید کی ہے. تو وہ قیاس کی جو بات ہے نا، اس کے آخری جو پیرا ہے وہ انہوں نے وہ بنا دیا ہے جو داود زاری کا موقف ہے. اور میں نے کہا بھی، میں نے کہا یہ غلط ہو گیا، میرا پورے کا پورا تھیسس جو ہے، یعنی یہ مضمون پورے کا پورا، اس میں میرا نام بھی ہے.
لیکن انہوں نے ماشاءاللہ مجھے کہہ دیا جی کہ اس کو ہم چیپی لگا دیں گے. چیپی لگائی کوئی نہیں, اور چیپی آج تک میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ابھی لگا دیتے ہیں. نہیں, اب لگانے کا کیا فائدہ, وہ تو کبھی کا تقسیم ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. تو میں آپ کو بتاؤں نا, یہ بالکل وہی بات ہے, بند کر دیں جی اب باتیں جو ہے وہ کچھ شخصی شروع ہو گئی ہیں. مجھے آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ کام آپ کو پڑھانے سے پہلے میں نے